السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر مسجد کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پچھلے دو جمعہ خطبہ دے اندر تفصیل دے نال مسجد دے حوالے دے نال نماز پڑھنا، جمعہ پڑھنا، چل کے آنا، تکبیر اولا نال پڑھنا، مسجد بناونا اور مسجد دیر جتنا دوروں چل کے آنا وہ دے نال زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور مہربانی دے نال وہ بیان ہو چکا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر مسجد دے آداب دے حوالے نال انشاءاللہ چند ادب وہ تواڈے سامنے ذکر کرنے۔ آداب ایک جمع ہے ادب دی، اور ادب دا معنی کہ انسان جس وقت اللہ تبارک و تعالی دے گھر دے اندر آئے وہ بڑے احترام دے نال، سکون دے نال بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرے۔ اور سب تو پہلا ادب جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت نو دسیا مسجد دا وہ یہ ہے کہ انسان مسجد دی صفائی کرے اور مسجد دے اندر خوشبو دا اہتمام کرے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانیہ نے کہ آپ نے فرمایا، حکم دیتا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محلیاں دے اندر مسجدہ بناون دا حکم دیتا، اور پھر انہاں مسجداں نوں پاک صفائی اور ستھرائی رکھن دا بھی اللہ دے پیارے نبی نے حکم دیتا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ دے گھر نے اور اللہ دے گھراں نوں خوشبو دا انہاں دے اندر اہتمام کیتا کرو، تاکہ ایک باہروں آون والا بندہ جدو اللہ دے گھر دے اندر آئے تو خوشبو دی وجہ تو اور صفائی دی وجہ تو اس نو اطمینان نصیب ہو، وہ خوشی محسوس کرے کہ میں ایک نوی جگہ تے آ گیا، دنیا نالوں کٹ گیا، یہ کوئی اور ہی مقام ہے جتنے میں پہنچ گیا۔ کیونکہ انسان عام جگہ تے جائے اگر اس جگہ دے اتے خوشبو دا اہتمام نہیں، صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، انسان اتے بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، بہندا ہی نہیں۔ تو جدو صفائی اور ستھرائی اللہ تبارک و تعالی دے گھر دا اہتمام کیتا جائے تو انسان دا دل اللہ تبارک و تعالی دے گھر دے نال زیادہ جوڑ اور تعلق پیدا ہوتا۔ اور اے مسجد کی صفائی کرنا یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے، بڑا ہی عظیم عمل ہے۔ ایک باری اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک عورت آئی اور وہ مسجد نبوی دی صفائی کرن دی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک باری نظر نہ آئی تو آپ نے پوچھیا کہ وہ فلانی عورت
کالے رنگ دی وہ کدے گئی نظر نہیں آ رہی صفائی کرانا دی ہے مسجد دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آخیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو فوت ہو گئی تے تسی گھر آرام فرما رہے اسی تانوں دسے نہیں تاکہ تواڈی نیند دے اندر تواڈے آرام دے اندر خلل نہ پیدا ہوئے اور اساں او دا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیتا تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا تساں میں خبر کیوں نہیں دیتی میں دسیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ارشاد فرمان تو بعد صحابہ نو فرمایا دلونی علی قبرہا چلو میرے نال مینوں اس بی بی دی قبر وکھاؤ اس عورت دی قبر وکھاؤ جڑی میرے اس مسجد نبوی دی آ کے صفائی کریں دی ہوندی آئی اے اللہ تبارک و تعالی دا گھر ہے جتے انسان سجدہ کرتا اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرتا ذکر اذکار کرتا قرآن دی تلاوت کرتا آپ نے فرمایا چلو مینوں دی قبر وکھاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال تشریف لے گئے قبر دکھائی گئے اللہ دے نبی اے اس بی بی دی قبر ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بی بی دی قبر جو تے کھلو کے نماز جنازہ پڑھ کے دنیا کائنات نو اے سبق دے دیتا کہ لوگو اے نہ سمجھائے کہ جڑا بندہ یا جڑی عورت رنگ دی بھاویں کالی کیوں نہ ہوئے بھاویں کسی قبیلے دے نال او دا تعلق ہوئے لیکن اللہ تبارک و تعالی دے گھر دی او صفائی کریں دی یا کریں دوے او دی کوئی عام گل نہیں ہے بلکہ او اہمیت دا حامل ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے جنازہ پڑھ کے دس دیتا کہ کوئی عام عورت نہیں ہے وہ دنیا والے ہو ذرا دیکھو تے صحیح ذرا غور تے کرو توجہ تے کرو کتنے ایک عام عورت اور کتنے 14 کائنات 14 طبقہ دے کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ سید الافتخار محمد الرسول اللہ سید الرسل محمد الرسول اللہ فخر الرسل محمد الرسول اللہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اودی قبر دے جا کے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں گویا پتہ لگتا کہ جڑا بندہ یا جڑی بی بی اللہ تبارک و تعالی دے گھر دی صفائی کریں دی یا کریں دا یہ کوئی عام عمل نہیں ہے یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے انہوں معمولی عمل نہیں سمجھنا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نو ہر قسم دی غلاظت تو گندگی تو پاک رکھے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد کے اندر تشریف فرمائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تشریف فرمائیں ایک دیہاتی بندہ آندا آ کے مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دینا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہوں ڈانٹنا شروع کر دیتا کہ ایک ایک کرندہ پیا مسجد کے اندر تو آ کے پیشاب کرندہ پیا قربان جاواں میں سونے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شفقتوں آپ نے صحابہ نو فرمایا لا تضربوہ دعوہ انہوں کوئی گل نہ کرو چھوڑ دیو اس نو اے جڑے ویلے اپنی حاجت پوری کر کے فارغ ہو گیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کول انہوں بلایا اپنے کول بلاون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر اے بندیا اے اللہ دے گھر جڑے نے اس واسطے نہیں بنائے گئے کہ انہاں دے اندر گندگی پھیلائی جائے
اور انہاں دے اندر پیشاب کیتا جائے، بلکہ اس واسطے بنائے گئے انما ہے ذکر اللہ، کہ اس واسطے بنایا گیا کہ نہ گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیتا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن دی تلاوت کیتی جائے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو کہا جاؤ ایک ڈول پانی دا بھر کے لے آؤ، صحابی پانی بھر کے لے آئے، اللہ دے نبی نے وہ ڈول پھڑیا تے اس جگہ دے پانی وہا کے صاف کر دیتا۔ اللہ کتنا عظیم عمل کہ اللہ دے پیارے پیغمبر خود صحابہ نو منع کیتا کہ نو نہ کچھ آکھو، کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ اگر انہوں روک دیتا تو یہ ڈر کے نہیں بھاجی ہے ساری مسجد کی ہونی خراب ہو گئی، اور پھر کدیں اے نہ ہوئے کہ ایدی وجہ تو ایدی جان نو نقصان پہنچے، ایدی جان نو نقصان پہنچے نو کچھ نہ کھو۔ تو گویا مسجد کی صفائی رکھنا، اہتمام کرنا یہ بڑا عظیم عمل ہے، اور اللہ توفیق اس نو دین جس دا کم اللہ قبول کرنا چاہتے کہ بندے تو آ میرے گھر دی صفائی کر، وگرنہ دنیا دے اندر کتنے بندے کسی توفیق ہوندی ایسے بندے ہی ویکن مال و دولت والے جداد والے، لیکن اللہ دے گھر دے نال پیار اتنا محبت اتنی انہاں کدی نہیں ویکھیا کہ ہاں اسی ہن بڑے مال و دولت والے بڑے جاہ و جلال والے سب کچھ ہے، اور جدو ایک دن کی مسجد نو ضرورت ہے صفائی دی اساں ویکھیا اکھاں نالوں صفائی کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے مومن بندے دی نشانی ہے، ایمان والے بندے دی یہ نشانی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھی مسجد دا ادب یاد رکھنا کہ جڑے ویلے مسجد کوئی بندہ آوے کوئی ایو جی چیز کھا کے نہ آوے کہ نمازیاں نو تکلیف ہوئے، کہ مسجد دا ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، جڑا بندہ کچا تھوم کھا لوے یا کچا پیاز کھا لوے، آپ نے فرمایا او مسجد تو علیحدہ ہو جاوے، مسجد دے اندر نہ آوے، کیوں؟ اس واسطے کہ او مسجد دے اندر آئے گا او کچے تھوم تے کچے پیاز دی سمیل آئے گی، جدو سمیل آئے گی دوسری حدیث دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جدو او ایک کھا کے آسیم او دے منہ دے اندروں سمیل آسیم، پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّى مِنْهُ تَتَعَذَّى مِمَّا يَتَعَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، اس واسطے کہ جس چیز دے نال بندیاں نو آدم دی اولاد نو تکلیف ہوندی اسی چیز دے نال فرشتیاں نو بھی تکلیف ہوندی۔ یہ نہ سمجھے کہ بندہ کہ چلو بندے نو تکلیف ہو سی تے فرشتیاں نو تکلیف ہوندی، بندے دا دل بھی نہیں کریندا تے فرشتیاں دا دل بھی نہیں کریندا کہ او مسجد وچ پھر رہن۔ اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچا پیاز تے تھوم کھا کے مسجد وچ آون دی اجازت نہیں، ہاں اگر کھادا تو بڑی دیر گزر گئی، مثال کے طور پہ زہر دی نماز پڑھنی پورے صبح 8 بجے کھا لیا تے زہر ہونی 1 بجے، وہ تو ہضم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے اگر اس کھا لیا تو اس سمیل آمنی ہی آمنی۔ اس واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد دے ادب دے خلاف ہے کہ کچا پیاز اور تھوم اور اسی طرح کوئی ایسی چیز پھر تو ہٹ کے بھی کوئی ایسی چیز یہ دے نال مسلمان نو انسان نو تکلیف ہوئے سمیل آوے تو آپ نے فرمایا او مسجد دے اندر کھا کے آون دی اجازت نہیں۔ پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے مسجد دے اندر آونا تے انجے ہی منہ چاہ کے نہیں آونا، بلکہ مسجد دے اندر اچھا لباس پا کے آونا، خوبصورت لباس پا کے آونا، جویں اسی اپنے کسی مجلس دے اندر چلے جاویے، اپنے کسی دوست رشتے دار یا کسی بیاہ تے شادی تے چلے جاویے، چنگے کپڑے پا کے جانے نہ دھو کے جانے اپنی خوشبو بھی لا کے جانے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بھی آکھیا او دنیا والے جڑے ویلے تسی مسجد دے کول آو کہ اسی جا رہے ہیں نماز پڑھن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پوری زینت جڑی لباس چنگا پا کے ہویا ہے تاکہ کسی نو تکلیف نہ ہوئے، بھاویں عام دن ہوئے تے بھاویں جمعے والا دن ہوئے، کیونکہ جمعے والے دن اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا غسل کر کے بھی آونا، کپڑے بھی صاف ستھرے پا کے آونے، خوشبو بھی لا کے آونی۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے تاکہ لوگوں کے ہوئے سمیل نہ آوے، لوگوں تکلیف نہ ہوئے اور لوگ پریشان نہ ہون کہ اے بندہ انجے پسینے والے کپڑے لے کے آ گیا، اے دے نال ہن کیڑا بندہ کھڑا ہون واسطے تیار ہے، ہر بندے نو تکلیف ہوئے گی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے ویلے تسی آؤ اپنے چنگے صاف ستھرے کپڑے پا کے مسجد دے اندر آئے کرو، کیونکہ یہی تہاڈی خوبصورتی دی نشانی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے تسی آ رہے ہو مسجد دے اندر داخل ہونا تے تسا کی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جڑے ویلے تواڈے کولوں کوئی بندہ آ جائے مسجد دے اندر داخل ہوئے، سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو چاہیدا کہ او اللہ دے پیارے پیغمبر دی ذات جو تے درود پڑھے، او درود پڑھے، اور پھر اس کو بعد وہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تے جڑے ویلے مسجد کے باہر نکلنا لگے اس ویلے بھی دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے کو دعا کر رہا ہوں، تیرے گھر دے اندر داخل ہو رہا ہوں، میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ تے جڑے ویلے باہر نکلے اللہ کو دعا کرے اللہ میں تیرے کولوں تیرے فضل دا سوال کرنا، مینوں اپنا فضل عطا فرما دے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بہترین انداز دے نال سانو آداب دستے مسجد دے کہ اے لوگو، اے مومنو، اے مسلمانو، انہاں آداب نو سامنے رکھو۔ جس طرح کہ اسی گھر دے اندر بیٹھے ہوئے کوئی مہمان آ جائے اپنے بچے نو آتے ہیں نا یار آرام نال سکون نال بہو تاکہ ساڈے کول مہمان آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ دے رب العالمین دے گھر دا حق ہے ہر مسلمان دے اوتے کہ وہ اس دا ادب کرے، اس دی عزت نو پامال نہ کرے، اس دی عزت دی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام نو اور مومناں نو دسیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسجد دے اندر آ گیا، اجے تک جماعت دا ٹائم رہندا تو اس نے کیا کرنا، تحیت المسجد دیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں، اس تو بغیر وہ مسجد دے اندر نہ پوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد، جڑے ویلے تواڈے وچوں کوئی بندہ مسجد دے اندر داخل ہو جائے فلا یجلس، وہ اس وقت تک مسجد کے اندر نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، اس ویلے تک کہ جب تک وہ 2 رکعت تحیت المسجد ادا نہ کر لوے۔ بندہ آیا مسجد ہے جماعت نو 4 منٹ 5 منٹ رہن دے، یہ نہیں کہ بھج کے آ کے بیٹھ جائے، اس نو 2 رکعت تحیت المسجد دی نیت تے پڑھ کے بانا چاہیے۔ وہ کوئی بھی نماز ہو یا عام ویسے آ گیا مسجد کہ چلو نماز دا ٹائم نہیں ہے میں جا کے قرآن دی تلاوت کر لواں، میں پڑھ لواں تھوڑی دیر، پھر بھی اس نو 2 رکعت پڑھ کے تحیت المسجد دی تو پھر اس کو بعد ذکر اذکار آپ ہی تلاوت کرے۔ اگر کوئی بندہ دوران خطبہ آ گیا وہ کیا کرے، اتھے بھی حکم یہی ہے کہ وہ بندہ 2 رکعت مختصر 2 رکعت پڑھ کے تحیت المسجد دیاں وہ بیٹھے اور خطبہ سنے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دنیا والے ذرا دیکھو، اے سلیق الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے دیکھے آپ کہ پیارے پیغمبر منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس حالت کے اندر بیٹھ گئے، کوئی رکعت ادا نہیں کی دیا۔ کیوں بیٹھ گئے؟
کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں انہاں دا خطبہ سننا وا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے ویلے نظر پئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلیک اے سلیک تو کے کر قوم کھڑا ہو جا فصلی رکعتین 2 رکعت ادا کر اور پھر آپ نے فرمایا فلیتجوز فیہما اور وہ 2 رکعت مختصر لمیاں ادا نہیں کرنیاں یعنی چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں پڑھنی اے نہیں کہ بندہ کہ چلو میں کھلوت گیا میں جو 200 میں پڑھ چھوڑا نہ خطبہ ہوندا پیا بھاویں او سورت اخلاص تے سورت کوثر اور سورت العصر یہ پڑھ کے اپنی 2 رکعت مکمل کرے چھوٹیاں چھوٹیاں اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تو اس نے حکم دیتا اے تو دے واسطے خاص ہو گیا پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدكم يوم الجمعہ جڑے ویلے تواڈے وچوں کوئی بندہ جمعے والے دن آئے مسجد کے اندر داخل ہوئے والے امام یخطب امام خطبہ دے رہے ہوئے مسجد کے اندر بندہ مسجد کے اندر آ گیا دیکھیا وضو بھی کر لیا سے امام خطبہ دے رہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما او 2 رکعتاں مختصر جیاں پڑھ کے پھر خطبہ سنن واسطے پوے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد دا ادب دسیا کہ اے ضروری ہے تاں تے پڑھ کے بیٹھنا اور پھر لیکن اج سانو اس کا علم کوئی نہیں سانو پتہ کوئی نہیں کیونکہ سانو آج تک دسے ہی نہیں نا کسی تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد آداب دسنے کے لوگوں ایویں مسجد دے اندر نہیں بلکہ آداب دے نال آؤ اور پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب دسیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ینشد ضالتا فی المسجد جڑے ویلے تسی سنو کوئی بندہ مسجد دے اندر اعلان کر رہا کہ اے میرے بھائیو میری کوئی چیز گم ہو گئی خراب گئی مینوں دے دیو اودیاں اے نشانیاں فلانی جگہ تو گم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن والے بندے نوں کیا آخنا چاہیے لا رد اللہ علیک اللہ کرے تیری چیز تینوں کدی واپس ملے ہی نہیں واپس ملے ہی نہیں ایک ایوے مسجد دے ادب دے خلاف ہے کہ ساڑھے معاشرے کے ہونا پرالی پھنڈنی ہوئے تو اعلان مسجد انجھے نا گلنا کوڑیاں لگنیاں گوشت آوے تو اعلان مسجد لتر آوے تو اعلان مسجد تے جے کوئی تمباکو والا آوے تو تاوی اعلان مسجد ایک قرآن دے ادب دے مسجد دے ادب دے خلاف ہے تمباکو تے ویسے بھی حرام ہے نا تمباکو ویسے بھی حرام ہے دلیل ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ مشکات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر او چیز جڑی نشہ آور چیز ہے قلیلہ فکثیرہ حرام وہ تھوڑی نشے والی ہوئے یا زیادہ نشے والی ہوئے حرام ہے وہ کہوے حرام ہے اور میں بڑے بڑے علماء دے فتاوی جات پڑھے بڑے بڑے علماء دیوبند بھی پڑھے کراچی دے 3 مدرسے علماء دیوبند جامعہ فاروقیہ جامعہ بنورویہ العالمیہ جامعہ بنورویہ الاسلامیہ اور دارالعلوم دیوبند انڈیا انہوں نے فتوی ہی پڑھیا انہوں نے آکھیا مسجد کے اندر اعلان یا تے صرف کرو تے کرو کس دا فوت کی دا کہ بھائی فلانا بندہ فوت ہو گیا اس ٹائم پہ اس جنازہ یا اگر کوئی بچہ گم ہو گیا یہ بھی اجازت نہیں لیکن بضرورت انسانیت کہ اے جان بچے دی ضائع نہ ہو جاوے کسی حد تک اے اعلان بھی کرنا جائز ہے اس کو علاوہ کوئی اعلان مسجد دے اندر کرنا جائز تے مولویاں تو جناب علی سویرے سویرے بیٹھے ہوندے نے فلانے نے 100 روپے دیتا تے فلانے نے 500 دیتا
چندہ اکٹھا کرے دے بیٹھے یہ کتوں جائے بالکل حرام ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوتگی دا اعلان صحابہ کرام نو مسجد دے اندر اطلاع دیتی ہے، جائز ہے، اس تو علاوہ کوئی بھی اعلان کرنا مسجد دے اندر جائز نہیں، اس تو پرہیز کرو۔ یہ ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھی مسجدوں دے اندر عام ہوتا ہے، اور خاص طور پہ تواڈے گاکھڑے دے اندر تا الا ماشاء ہے تمباکو دا اعلان۔ میں سن کے پریشان ہوا کہ یار یہ مسلمان نہیں مسجدوں نے مسجدیں اس وقت بنائی ہیں کہ انہوں نے اندر ان چیزوں کا اعلان ہویا جائے۔ میرے بھائیو اج تانوں مسئلے دا پتہ لگ گیا ہے، قیامت دے دن تواڈے کول بھی پوچھ ہونی ہے۔ یہ بول رہی نہ رویا ہے سان تو کوئی نہیں پتہ، ہن پتہ لگ گیا، ہن تساں بھی دا نوٹس لینا، انہاں نوں جا کے پوچھو یا دلیل دکھاؤ، اگر دلیل نہیں دکھاندے تے اس کام نوں بند کرو۔ مسجد اس واسطے نہیں بنائیاں، مسجد اندر نماز پڑھن آندا کوئی نہیں، وہی بابا جڑا زندگی شاید 2 عیداں ہی پڑھ لوے تو بڑی گل ہے تے اعلان کرے سی جی تماکو بن گیا تے اگ لے لو، سبحان اللہ، یہ ایمان تو قربان ہے تے اعلان کرن والے مولویاں تو بھی قربان۔ میرے بھائیو دین نو سمجھو، اسلام نو سمجھو، قرآن نو سمجھو، حدیث نو سمجھو۔ کسی نو کوڑیاں لگدن تے بے شک لگن پئیاں، میں جڑی گل قرآن اور حدیث دی ڈنگے دی چوٹ تے کرنی، اور بغیر دلیل تو میں گل نہیں کرنی، بغیر دلیل تو میں گل نہیں کرنی۔ یہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے خلاف ہے، اور یہ ادب کے خلاف ہے، مسجد کا ادب نہیں ہے۔ بلکہ بعض دیوبند علماء نے اتھوں تک لکھیا کہ اگر مسجد دے اندر فوتگی دا بھی اعلان کرنا، وہ مسجد دا مائک باہر لے جا کے اٹھے اعلان کرنا، اتھوں تک انہوں نے لکھیا۔ انہوں نے فتاوی جات پڑھیے تو صحیح، کوئی ریسرچ کریے تو صحیح نا۔ میرے بھائیو دین ہے، اسلام ہے، اس نو سمجھنا چاہیے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو مسجد دے کے آداب سکھائے۔ پیونا تو بعد دی گل ہے نا، حقہ پی لینا، یہ سگریٹ پی لینا، یہ تو بعد دی گل ہے نا۔ جدو ہے ہی حرام، نشہ ہے ہی حرام، تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، تو پھر پیونا والا بندہ اپنے مرضی بھی جو فیصلہ کر لے۔ تو میرے بھائیو غور کرو، توجہ کرو، اپنے آپ کو اسلام در لے آؤ، قرآن در لے آؤ، حدیث در لے آؤ، مسجد نال اپنا تعلق پیدا کرو، مسجد کے آداب سیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کس وقت بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت حکم دیتا مسجد بناؤ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر مسجد کے آداب نو سمجھن دی اور پھر اس دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔